بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہیں۔ اہم ملاقات ہوئی ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کے دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی پالیسی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ بات کریں گے BHF اسلام آباد جاوید سومرو ہمیں جوائن کریں گے۔ جاوید، بتائیے گا اس اہم ملاقات کے حوالے سے۔ جی بالکل، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنا ایک ایکس پر جو پیغام دیا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا اور مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے اور اس حمایت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو صدر مملکت آصف علی زرداری کی دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی پالیسی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جا سکے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جو ایکس پر پیغام میں یہ مزید کہا ہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی اور ججوں کے تبادلے کا اختیار جو ہے شامل ہے، اور اس کے علاوہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 کے تحت میں ترمیم میں کے نکات بھی اس کے حوالے میں شامل ہیں، جبکہ اسی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کی واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ یہ اپنا پیغام جو ہے انہوں نے ایکس پر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔